قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لطيفا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: وإني لأظنك يا فرعون مسحورا أي حالكا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مخاطب فرمایا: انی لأظنک یا فرعون مسحورا. مسحورا کا معنی حالکا، کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، تو برباد ہونے والا ہے. اور اسی سے یاد رکھیں، ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ان آیات مبارکہ میں 2 جگہ پر خطاب کا صیغہ ہے. ایک تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میرا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ جادوگر. تو یہ جو بہت سارا جھگڑا کرتے ہیں نا بعض اہل بدعت، کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نماز میں خطاب کرتے ہیں: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اسی طرح ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم. تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ جی یہ خطاب کا جو صیغہ ہے یہ حاضر کو کیا جاتا ہے جو موجود ہو. تو جب السلام علیک ہم کہہ رہے ہیں، اس کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. تو ہر جگہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت دے. تو بہرحال یہ بات سمجھ رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ لیلۃ المعراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی درگاہ میں اپنا تحیہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اب اللہ نے سلام دیا: والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اب ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم اس کو نقل کرتے ہیں تاکہ وہی الفاظ بے عین ہی، اس میں کوئی ضمیر کا کوئی رد بدل نہ ہو، جو اللہ نے فرمایا بے عین ہی نقل کیے جائیں. اب دیکھیں کہ جیسے اب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم یہی کہیں گے نا: انی لأظنک یا موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم اسی طرح پڑھیں گے جیسے قرآن پاک میں وہ لفظ موجود ہے. اچھا، اب کوئی کہے کہ چلو جی موسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ناظر، وہ بھی تو نبی ہیں، تو پھر آگے فرعون کے بارے میں کیا کہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ انی لأظنک یا فرعون مسحورا، تو وہ بھی خطاب ہے. تو اب ہم فرعون کو تھوڑا خطاب کر رہے ہیں یا فرعون حاضر ہے؟ جو اللہ نے قرآن میں الفاظ اتارے ہیں ہم اس کو بعین ہی نقل کر کے پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے وہ صلاۃ و سلام بھی ہم بطور نقل پڑھتے ہیں نماز میں، کہ جو اللہ نے فرمایا اسی کو دہرایا جاتا ہے.
اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ خطاب ہے اور حضور ہر نماز میں موجود ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، بلکہ یاد رکھیں کہ علماء احناف میں سے بڑی بڑی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے، جیسے مثلا بحر الرائق ہے، بدائع ثنائے ہے، اسی طرح اور دیگر علماء فتح القدیر ہے، اور سب نے متفق علیہ یہ مسئلہ رکھا ہے کہ من یعتقد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر فی کل مکان و زمان فقد کفر، کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء یا احناف نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اور وہ کہے کہ میرا گواہ اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، تو کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ حضور کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر تسلیم کیا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں ہم ان کو اسی طرح ہی پڑھیں گے، اپنی طرف سے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے۔ اب مسبورہ کا معنی حالکن، کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، کہ اتنے دلائل کے بعد، اتنے آیات و بینات کے بعد، بجائے سوچنے اور سمجھنے کے الٹا تو اللہ کے پیغمبروں کو جادوگر کہتا ہے، تیری ہلاکت کا وقت آ گیا۔ وقال ابن عباس ملعونا، مسبورا کا معنی ملعونا، کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کا معنی ہوتا ہے البعد عن رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو بس باقی تو پھر کیا ہوا، پھر تو تباہی و بربادی ہونی ہوگی۔ وقال ايضا هو الزهاق مسبورا نہیں مغلوبا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو شکست کھانے والا ہے۔ والحالق كما قال مجاہد يشمل هذا كله، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ لفظ حالق جو ہے سب کو جامع ہے، مغلوب کا معنی بھی ہے، ہلاک ہونے کے معنی میں بھی ہے، اور ملعون ہونے کے معنی میں بھی ہے۔ اذا جار الشیطان فی سن الغی فمن مال میلہ مسبور، جو شیطان کی طرف مائل ہوا اس کے رستے پہ چلا وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ اب اس کے اندر دو قراتیں ہیں، وقرا بعضهم برفع التاء من قوله علمت، لقد علمت ما انزل، ایک قرات یہ ہے، اور دوسری قرات لقد علمت ما انزل، خطاب ہے۔ وروى ذلك عن علي بن ابي طالب ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون، لیکن جمہور کی قراءت راجحہ یہ ہے کہ عالم تاس خطاب ہے فرعون کو، کیونکہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے مخاطب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب میں فرعون کو خطاب کیا، کما قال تبارک و تعالی فی آیت اخری فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الآيات انما هي ما تقدم ذکرہ۔ ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دوسرے مقام پہ جیسے قرآن نے فرمایا کہ جب ان کے پاس میری نشانیاں آئیں کھلی ہوئی تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور انکار کیا۔ ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ ساری آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ان 9 آیات سے کیا مراد ہے، اللہ نے جو معجزے دیے، انما ہی ما تقدم ذکرہ من العصا والید والسنین ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم التي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان 9 آیات سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے عصا کا معجزہ دیا، ید بیضاء کا معجزہ دیا، فرعون کی قوم پہ قحط ٹوٹا، ان کے پھلوں کے اندر کمی واقع ہوئی، طوفان آیا، مکڑی آئی، جوئیں آئیں، مینڈک آئے، خون آیا، یہ ساری چیزیں جو تھیں اس میں حجج و براہین علی فرعون و قومہ،
ان کے اندر دلائل ہیں، آیات ہیں قوم فرعون کے لیے کہ سمجھ جاؤ، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ وَخَوَارِقَ وَدَلَائِلَ عَلَىٰ صِدْقِ موسیٰ علیہ السلام، اور ان معجزات میں دلیل ہے صداقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ووجود الفاعل المختار الذي ارسلہ، اور اس کے اندر دلیل توحید ہے کہ جس رب نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهَا كَمَا وَرَدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ هَذِهِ الْوَصَايَا لَيْسَ فِيهَا حُجَّةٌ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیات سے مراد وہ نہیں جو اس حدیث میں ہم نے ذکر کیا ہے، چونکہ یہ وصایا ہیں، یہ نصائح ہیں، یہ احکام ہیں، اس میں فرعون یا اس کی قوم کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ بھائیو مناسبۃ بین ھذا و بین اقامت البراہین علی فرعون، اور ان احکامات میں کہ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، تو اس میں کون سی پھر نشانیاں نہیں بنتی فرعون پر؟ وما جاء هذا الفهم الا من قبل عبد الله بن سلامة فإن له بعد ما ينكر والله اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو راوی عبداللہ ابن سلمہ ہیں ان کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ نصائح عشرہ جو تھے ان کو 9 آیات کے مقابلے پہ ذکر کر دیا۔ بل الذین کالیہودیین انما سألا عن العشر الکلمات فاشتبہ علی الراوی ب9 الآیات فحصر وهم فی ذلک واللہ تعالی اعلم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ ان 2 یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا تھا وہ 9 آیات کے بارے میں نہیں کہ بلکہ 10 الکلمات کے بارے میں تھا، تو راوی اشتباہ میں آ گئے، 10 الکلمات کو 9 آیات کہہ بیٹھے، ورنہ 10 نصائح الگ ہیں اور 9 آیات جو ہیں الگ ہیں۔ جیسے کل بھی کوئی آدمی میرے خیال میں طلبہ میں سے تھا، کوئی طواف میں پوچھ رہا تھا تو کہ وہ جی شعبۃ شاک کا کیا معنی؟ اللہ کے بندے تم جب خود کتاب کو نہیں دیکھو گے تو پھر ایسے سوال پیدا ہو۔ اور پھر طالب العلم کو تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھی میں آرام سے طواف کے بعد پوچھ لوں، جب واپس آئیں گے آرام سے بیٹھ کے پوچھ لیں۔ اگر تم کتاب دیکھ لیتے تو تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دیکھو یہاں 2 لفظ ہیں، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً أَوْ قَالَ لَا تَفِرُّوا مِنَ الضَّعْفِ، کہ حضور نے فرمایا کہ محسنہ عورت کو تہمت نہ لگاؤ، یا میدان جنگ میں پیٹھ دے کے پشت دے کے نہ بھاگو۔ شعبۃ والشاک، یعنی شعبہ کو شک ہے کہ یہ کلمہ کہا یا یہ کلمہ کہا، کیونکہ یہ او جو ہے شک کے لیے آیا ہے، اس لیے یہاں شعبہ کو سننے والے کو شک ہے کہ حضور نے لا تقذفوا محسنہ فرمایا ہے یا لا تفروا من الضعف فرمایا ہے۔ تو اگر آپ کتاب دیکھا کریں انشاءاللہ تو آسانی ہو جائے گی آپ کو سمجھنے۔ وَقَوْلُهُ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ أَن يُخْرِجَهُم مِّنْهَا وَيُزِيلَهُم مَّنْهَا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے ارادہ یہ کیا تھا کہ میں ان کو زمین سے، ابشار سے، ملک سے نکال دوں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو فرعون اور اس کا پورا لشکر، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا دریائے نیل میں۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، وہ تو بنو اسرائیل کو نکالنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے ان کو تو ضعیفوں کی مدد کی، اور اللہ نے فرعون اور اس کی قوت کو ہمیشہ کے لیے غرق کر کے عبرت بنا دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے فرعون جو ہے وہ سبق حاصل کریں کہ ایسے ہوتا ہے، تم ظلم کرو جتنا مرضی آئے کرو، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو تمہارا ظلم، تمہاری قوت، تمہاری طاقت جو ہے وہ سب مٹ جائے گی۔ وفی هذا بشارة لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بفتح مکہ مع ان سورۃ مکیۃ نزلت قبل الہجرۃ وكذلك وقع فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها كما قال تبارك وتعالى
ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں فرعون کے اس ظلم اور موسیٰ علیہ السلام کے اس مقابلے میں واقعات میں میرے آقا کے لیے بشارت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے کہ میرا محبوب جیسے فرعون بنو اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو نکالنا چاہتے تھے، ہم نے ان کو غرق کر، مکے والے بھی آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کامیاب کر کے لوٹائیں گے اور یہ خود نکل جائیں گے۔ تو اس میں بشارت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کما قال تعالی وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، جیسے کافر کوشش کرتے تھے کہ حضور کو نکالیں، جیسے اللہ نے دوسری آیت میں بھی فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَلِهَذَا أَوْرَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ مَكَّةَ فَدَخَلَ عُنْوَةً عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ وَقَهَرَ أَهْلَهَا ثُمَّ أَتْرَكَهُمْ حِلْمًا وَكَرَمًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی وراثت، مکے کی عزت، مکے کی حکومت عطا فرمائی، اور حضور کو جب ہجرت کرنی پڑی تو آپ حضرت صدیق کو لے کے خفیہ ہجرت کر رہے تھے، لیکن اب آپ پوری قوت کے ساتھ داخل ہوئے اور اللہ پاک نے آپ کو غلبہ دیا کہ آپ نے مکہ کے سارے کفار و قریش کو گرفتار کیا، مکہ فتح فرمایا۔ لیکن یہ میرے حضور کا کرم ہے، حضور کا حلم ہے کہ آپ نے پھر اپنے دشمنوں کو بھی آزادی عطا فرما دی، ورنہ آپ تو حضور نے مکہ تو فتح فرمایا ہے، آپ پوری قوت کے ساتھ داخل ہوئے، تمام قریش کے روسا گرفتار ہوئے، لیکن پھر حضور نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ کما اورث اللہ القوم الذین كانوا يستضعفون من بنی اسرائیل مشارق الارض ومغاربها وأورثهم بلاد فرعون وأنفالهم وزروهم وثمارهم وكنوزهم، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو جو کمزور تھی بنی اسرائیل میں، جو ہر جگہ بیچارے اپنے ذوق سے پھیلے ہوئے تھے، اللہ پاک نے ان کو پھر فرعون کے اس ملک کا وارث بنایا، فرعون کے اموال، فرعون کی زراعت، ان کے باغات، ان کے کنائز، ان کے خزانے جو ہیں اللہ نے پھر اس کمزور قوم کو عطا فرما دیے۔ کما قال تعالی کذالک وأورثناها كذلك وأورثناها بني اسرائیل۔ تو یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ کی جب مدد آتی ہے تو اللہ پھر کمزوروں کو غالب کر دیتے ہیں، اور جو فراعین زمانہ ہوتے ہیں، فرعون، نمرود، قارون کی ہلاکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو طاقتیں مسلمانوں پہ قہر اور ظلم اور جبر کر رہی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ان کا قہر، ان کا جبر، ان کی قوت، ان کا طاغوت سب مٹ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی غلبہ جو ہے پھر ان کمزور مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا أَيْ جَمِيعَكُمْ أَنْتُمْ وَعَدُوَّكُمْ۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اس کے بعد کہ اے بنی اسرائیل اب رہو تم اس ملک میں، پھر جب وعدہ آئے گا قیامت کا، لفیفن کا معنی جمیعاً، پھر تمہیں بھی اور تمہارے دشمنوں کو سب کو اکٹھا کر کے میدان حشر میں لائیں گے۔ لفیفہ لفظ سے ہوتا ہے، معنی ہے کہ جمیعاً تم دونوں کو، تمہیں بھی تمہارے دشمن کو، اس لیے فرمایا جئنا بکم لفیفا جمیعاً جمیعکم انتم وعدوکم، تمہیں بھی اور تمہارے دشمنوں کو بھی پھر قیامت میں میدان محشر میں حاضر ہونا ہے۔ قال ابن عباس ومجاہد وقتادہ والضحاک لفیفا معنی جمیعاً وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ اب اللہ پاک خبر دیتی ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے آپ پر یہ حق کے ساتھ اتارا ہے، یہ متضمن ہے حق کو،
اس کا کلام بھی حق، احکام بھی حق، براہین بھی حق، اوامر بھی حق، معروف منکر سب جو احکام ہیں وہ قرآن کے حق ہیں۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ کیا مانا؟ جو ایمان لے آئے ان کو آپ خوشخبری دیں، اور جو کافر ہیں ان کو آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن جو ہم نے آپ پر اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کر کے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں پر قرآن کو آرام آرام سے پڑھیں۔ مکس کا معنی ہوتا ہے آرام، محل ٹھہر ٹھہر۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اسی لیے ہم نے قرآن کو اتارا سورت سورت، آیت آیت، نجم نجم کر کے، تاکہ آپ پڑھاتے رہیں، آپ خوشخبری بھی دیتے رہیں، اور آپ کافروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن جو ہے سب سے پہلے اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا ہے، جیسے کہ قرآن میں موجود بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے لوح محفوظ میں قرآن پاک کو رکھا۔ پھر لوح محفوظ میں سے اللہ نے سارا قرآن جو ہے وہ بیت العزت آسمان دنیا میں ایک مقام ہے وہاں اتارا۔ وہاں اتارنے کا کیا مطلب کہ جبریل علیہ السلام لوح محفوظ سے دیکھ کے پڑھتے گئے اور فرشتے نقل کرتے گئے۔ اسی کو قرآن میں دوسری جگہ ذکر کرنا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، کہ وہ جو ہیں ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ کاتب و سفر، سفر سے ہے جو کاتب ہیں فرشتے لکھنے والے اور تقوی والے پرہیزگاری والے، انہوں نے نقل کیا اور بیت العزت سے محفوظ ہو گئے۔ پھر بیت العزت سے 23 سال میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا۔ کبھی سورت اتری، کبھی آدھی سورت اتری، کبھی ایک رکوع اترا، کبھی 5 آیات اترے۔ تو اس میں حکمت تھی کہ تھوڑا تھوڑا یاد بھی ہوتا جائے، عمل بھی ہوتا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پڑھاتے بھی جائیں، سمجھاتے بھی جائیں، تعلیم بھی دیتے جائیں، حفظ بھی کراتے جائیں، اور عمل کا نمونہ بھی بناتے جائیں۔ اسی لیے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2.5 سال میں سورۃ البقرہ پڑھی ہے۔ تو اب صحابہ تو عرب تھے، ان کے لیے سورۃ البقرہ پڑھنا تو مشکل نہیں تھا۔ معنی یہ ہے کہ 10 آیتیں پڑھتے، ان پہ عمل کرتے، ان کو سمجھتے، پھر آگے پڑھتے۔ ہماری طرح نہیں تھا کہ بس پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل ایک آیت پر بھی نہیں۔ قرآن شریف کی منزل بعض لوگ بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، بعض بڑی پابندی سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن قرآن کے احکام پہ عمل نہیں کرتے۔ یہی ہم میں اور ان میں فرق ہے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج سارے کے قرآن ہو کر۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں بس ثواب ہوگا، قرآن کو پڑھتے ہیں برکت ہوگی، قرآن کو پڑھتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں رزق بڑھ جائے گا، برکتیں آئیں گی، پیسہ ملے گا، جن بھوت داخل نہیں ہوں گے۔ ورنہ اس لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کس لیے اترا ہے، قرآن کے احکام کیا ہیں، قرآن کے اوامر کیا ہیں، کن چیزوں کا قرآن حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ کا قرآن منع کرتا ہے۔ قرآن تو ہم پہ حکومت کرنے آیا ہے، یہ اس لیے تو نہیں آیا کہ ہم تعویذ لکھتے رہیں اور لوگوں کو قسمیں اٹھاتے رہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یخبر تعالی مخبرا، اب اللہ خبر دیتے ہیں ان کتابہ العزیز، عزت والی غلبے والی کتاب، وہ کون سی؟ وہو القرآن المجید انہ بالحق نزل، بالحق نزل کیا معنی؟ متضمنا بالحق، کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ حق ہے۔ جیسے اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، ای متضمنا علم اللہ الذی اراد ان یطلعکم علیہ من احکامہ وامرہ ونہیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک گواہی دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر دی گئی، احکام دیے گئے، اوامر دیے گئے، نواہی دیے گئے، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور میرا مدنی آپ پر حق کے ساتھ اترا ہے، یعنی محفوظ بھی اترا ہے، کہ کوئی قرآن میں نعوذ باللہ ایک حرف بڑھا دے یا ایک حرف گھٹا دے، نہ اللہ نے فرشتے کے ذریعے اتارا اور پہرے میں اتارا۔ وَنَزَلَ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مَحْفُوظًا مَحْرُوسًا لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه بل وصل إليك بالحق۔ میرا محبوب، ہم نے جو قرآن آپ پہ اتارا ہے وہ محفوظ، محروس، حراست کے ساتھ، اس میں کسی غیر کا کوئی لفظ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی کر سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن جیسے عرض پہ اترا، لوح محفوظ میں، سمائے دنیا میں، حضور کے دل پہ بالکل اس کا ایک ایک لفظ جو ہے محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب آپ دیکھیں 1400 سال گزر گئے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ یہ صرف قرآن کی شان ہے کہ غیر محرف ولا مبدل، جس میں کوئی تحریف نہیں چل سکی، لاکھوں دشمنوں نے کی، اور کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی، ولا زید فیہ ولا نقص منہ، نہ کوئی حرف بڑھایا جا سکا نہ کوئی حرف گھٹایا جا سکا۔ یاد رکھیں یہ کبھی کبھی جو اختلاف ہوتا ہے نا الفاظ نہیں، یہ قرات کا اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ لقد علمت یا لقد علمت، تو یہ قرات کا اختلاف ہے، یعنی نعوذ باللہ کے قرآن میں اختلاف۔ جیسے بعض قرآن پڑھتے ہیں قال اركبوا فيها بسم الله مجريها، بعض پڑھتے ہیں مجریہا، تو یہ قرات کا اختلاف ہے۔ انزل القرآن والا 7 احرف، 7 قراتیں ہیں اللہ کے قرآن میں، اس لیے یہ اختلاف نہیں ہوتا ہے، اس کو اختلاف کہنا جو ہے وہ جہالت۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل آپ کے پاس صحیح پہنچا۔ وَإِنَّهُ نَزَلَ بِهِ شَدِيدُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْمُطَاعُ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ۔ یہ قرآن آپ کے ساتھ لے کے جو اترا ہے وہ کون ہے؟ وہ جبریل ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑی شدت والا ہے، وہ بڑی امانت والا ہے، اور جس کی ملائے اعلیٰ میں تمام ملائکہ اطاعت کرتے ہیں، سب کا سردار ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا دوسرے مقام پہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ نے فرمایا یہ جبریل امین لے کے اترا ہے اللہ کا قرآن، اور جبریل امین کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کو اللہ نے الروح کا لقب عطا فرمایا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کی قوت ایسی ہے، اس کی شدت ایسی ہے، تو وہ جب قرآن لے کے اترا تو اس میں کون زیادتی کر سکتا ہے؟ وَقَوْلُهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدْ، میرے محبوب آپ کو جو ہم نے بھیجا ہے، إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کیا بنا؟ مبشرا لمن اطاعك من المؤمنین، آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں، اور جو آپ کے نافرمان ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں۔ وَنَذِيرًا لِمَنْ عَصَاكَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَقَوْلُهُ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تنزیلا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وقرآنا فرقناہ، اما قرأت من قرأ بالتخفیف ومن فصلناه من اللوح المحفوظ الى بیت العزة من السماء الدنیا ثم نزل مفرقا منجما على الوقاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 23 آیت۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں بھی 2 قرأتیں ہیں، وقرآنا فرقناہ یعنی تخفیف کے ساتھ، اور دوسری قرأت ہے فرقناہ تشدید کے ساتھ۔ تخفیف کے ساتھ معنی کیا ہوگا کہ میرے مدنی ہم نے آپ کے لیے کھولا ہے، فصلناہ من اللوح المحفوظ، پھر اس کو ہم نے آسمان دنیا بیت العزت میں بھیجا، پھر ہم نے آپ کو صورت کر کے
کس سے کر کے آپ حسب وقائے جیسے ضرورت پیش آئی اسی طرح اللہ نے قرآن اتارا حضور پاک میں 23 سال کے اندر. قال اکرمت عن ابن عباس وعن ابن عباس ایضا انه قرأ فرقناه بالتشریف ای انزلناه آیتا مبینا مفسرا. یا یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے فرقناه مانا آیت آیت ایک ایک آیت کھول کھول کے اتاری. ولهذا قال تبارك وتعالى لتقرأه على الناس على مكث أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم. میرا مدنی آپ امت کو آپ لوگوں کو پہنچائیں, آپ تبلیغ فرمائیں, اللہ کے قرآن کے احکام پہنچائیں. على مكث من محل آہستہ 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 اتارا گیا. ونزلناه تنزیلا اور ہم نے قرآن کو اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے شیئا بعد شیء, یعنی ہم ایک دفعہ نہیں اتارا. یاد رکھیں جہاں ہو انزلنا ہو تو وہاں مراد ہوتا ہے کہ سارا قرآن اکٹھا اتارا گیا, اور جہاں نزلنا ہو تو مانا تھوڑا تھوڑا اتارا گیا. تو بعض جگہ قرآن میں ہے انزلنا, جیسے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جیسے فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور کہیں فرمایا نزلناہ تنزیلا. اس لیے علماء نے جمع کیا کہ قرآن کی آیات میں کوئی تعارض نہیں. اللہ نے لوح محفوظ سے تو ایک ہی دفعہ سارا قرآن اتار دیا, پھر حضور پاک پر تھوڑا 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 اترا. اس لیے کہیں فرمایا انزلنا اور کہیں فرمایا نزلنا. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. یاد رکھیں سجدہ ہے اس آیت میں, تو آپ حضرات بعد میں جب یاد آئے تو سجدہ کر لیجیے گا, سجدہ تلاوت. اب اس میں اللہ پاک کا جلال ہے. فرمایا میرے محبوبان کے ایمان لاؤ لے آؤ, نہیں لاتے نہ لے آؤ, اللہ کا کیا نقصان. اگر ساری دنیا ایمان لے آئے تو میرے اللہ کی عزت و عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اگر ساری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ کے شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر ایمان لاؤ گے تمہارا بھلا ہے, اگر کفر کرو گے تمہارا اپنا گھاٹا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے جب قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے یخرون للاذقان سجدا, وہ گر جاتے ہیں سجدے میں, اور کیا کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا, پاک ہے رب ہمارا, ان کان وعد ربنا لمفعولا, اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ ہو کے رہے گا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ, اذقان ذکر کو کہتے ہیں, یعنی وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں. یبکون, روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, اور ان کی خشیت جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے بڑھ جاتی ہے. جن کو اللہ نے ایمان دیا ہے قرآن کی تلاوت سے ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس عالم کو قرآن رلاتا نہ ہو وہ سمجھے کہ وہ عالم ہی نہیں. اللہ اکبر, پتہ نہیں ہم لوگ کس کھاتے میں جائیں گے. قرآن کی تو شان یہ ہے نا جی کہ قرآن پڑھے اور روئے نہ, قرآن پڑھے اور رقت تاری نہ ہو, قرآن پڑھے اور آنسو نہ نکلے. تو پھر قرآن کی تو شان یہ کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آیت وعید جو صحابہ پڑھتے تو بستر پہ گر جاتے اٹھنے سے, اللہ کے عذاب سے. تو اس لیے قرآن پڑھیں اور روئیں اللہ کے آگے. قرآن پڑھ کے رونے وہ سب سے قیمتی چیز جو ہے نا, یاد رکھو, آنسو ہے. بس جس کو رونا آ گیا نا اس کا کام بن گیا, اور جس کی آنکھوں پہ آنسو بند ہیں والا دل پہ مہریں لگی. علاج کیا ہے؟ توبہ کرو, کثرت سے درود پڑھو,
کثرت سے استغفار کرو اور عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دو بس. پھر دیکھیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا آتا ہے کہ نہیں آتا. دیکھو نا تم عمل ہی نہ کرو, ڈاکٹر سے نسخہ لے کے جیب میں رکھ لو تو پھر تو دوا فائدہ نہیں دے گی. دوا تو تب فائدہ دے گی نا جب عمل بھی کرو. اس لیے قرآن کا پڑھنا اسی لیے حضور نے پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن ان قلب لا یخشع. اللہ مجھے اس دل سے بھی پناہ دے جو تجھ سے نہ ڈرے, اس علم سے بھی پناہ دے جس سے نفع نہ پہنچے. اور آگے فرماتے ہیں حضور عن نفس لا تشبع, اللہ ایسا پیٹ بھی نہ دے جو جہنم ہے, حل من مزید حل من مزید, ہر وقت بھرنے کا فکر, ہر وقت پیسہ 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 لگاؤ. اور فرمایا وعن عین لا تدمع, اللہ اس آنکھ سے بھی پناہ دے جو جرے خوف سے روتی نہ ہو. وعن دعوت لا یسمع, اور اللہ اس دعا سے بھی پناہ دے جو تیرے دربار میں قبول نہ ہو, جو سنی نہ جائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا تو معنی یہ ہے کہ ہمارے دل پہ زنگ لگ گیا ہے. اب دیکھو نا جی, آپ نے دیکھا ہے نا کہ چھری ہے, چاقو ہے, تلوار ہے, بڑی تیز ہوتی ہے, لیکن زنگ لگ جائے تو اب کام نہیں کرتا. زنگ لگ جائے حالانکہ ہے تو تلوار. اب اس کو جناب لیمون لے کے آپ جناب صفائی کرنا شروع کریں, ماشاءاللہ صفا کرتے کرتے زنگ اتر جائے, پھر ذرا اس کو پتھر پہ ذرا لگائیں, تھوڑا اس کی دھار پھینکیں, 1 سیکنڈ میں پھر کام کریں. تو یہ جب ہمارے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے, میل آ جاتا ہے گناہوں کا, تو پھر آنکھوں سے آنسو کیسے کریں؟ ان کو پاک کرنے کا کیا ہے کہ استغفار کا جو ہے نا اس کا رگڑا لگاؤ استغفار پڑھ کے. جیسے دیکھا ہے نا آپ نے جو گاڑیوں کو رنگ کرتے ہیں تو پہلے اس کو رگڑتے ہیں رگڑ کے صاف کر کے پھر رنگ کرتے ہیں. پہلے استغفار کا رگڑا لگاؤ, پھر محمد مصطفیٰ کے درود کی مرہم رکھو, اور پھر قرآن کی تلاوت کرو, اور آنکھوں کو صرف عورتوں سے بچا لو کہ بس غیر محرم پہ نظر نہ پڑے. اگر اتفاق آ گیا آنکھیں جھک جائیں. یا اللہ یہ تیرے مہمان ہیں, تیرے کعبے میں آئی ہے, تیرے گھر میں آئی ہے, ایک تو غیر عورت کو دیکھنا نہ جائز ہے, اور پھر جو تیرے مہمان بن کے آئے تو اللہ کے مہمان کو چھیڑنا, تو انجام کیا ہوگا؟ کوئی تیرے مہمان کو چھیڑے تو کہتا ہے یار میں مر جاؤں گا, مہمان کی بےزتی برداشت نہیں. اور وہ تو قادر ہے, کریم ہے, وہ اس کے گھر کے لیے آئی ہے, تو اس کے پیچھے لگا ہوا, وہ طواف کر رہی ہے جناب, ادھر سے ہی چکر کاٹ رہا ہے کہ چلو قریب سے گزر تو جاؤں نا کسی طرح. ایسے طواف سے بالکل نہ کیا کرو طواف, اور اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیا کرو. ایک طواف کرو, انسان بن کے کرو, نظر نیچے ہو, کسی غیر محرم پہ نہ پڑے, سامنے آ جائے نظر جھکا لو کہ میری بہن ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, اللہ کے دروازے پہ مہمان ہے, اللہ کے گھر میں پناہ میں آئی ہے, میں اللہ کی پناہ کو نہ توڑوں, کہیں میری پناہ نہ ٹوٹ جائے. تو بس یہ تصور کر لیں, اور 1 ہفتے کے بعد انشاءاللہ مجھے بتائیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے تبدیلی آئی ہے تیرے اندر کہ نہیں آئی. ورنہ بس ایسے طوطے کی طرح وہ بھی کہتا رہتا ہے, نہ چوری کھائے گا, مٹھو چوری کھائے گا, نہ پتہ مٹھو کیا ہوتا ہے, نہ پتہ چوری کیا ہوتا ہے. اگر ایسے ہی قرآن پڑھنا ہے تو ماشاءاللہ پھر پڑھ رہے ہو نا, یہی تو ہے نا, کبھی زندگی گزر گئی, نہ تم بدلا نہ میں بدلا. اسی طرح جو حال تھا وہ اسی طرح, جو داڑھی مڈاتا تھا اسی طرح مڈاتا, جو جھوٹ بولتا تھا اسی طرح بولتا, جو فیشن کرتا تھا اسی طرح کرتا, جو رات کو فلموں پہ دیکھتا تھا اسی طرح دیکھتا, جو عورتوں کے پیچھے بھاگتا تھا اسی طرح بھاگتا. پھر قرآن سننے کا کیا فائدہ, درس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ اگر انقلاب نہ آئے. اگر کسی کے دل میں دماغ میں غصہ بھرا ہوا ہے, 30 سال قرآن پڑھتے گزر گئے, غصہ ہی نہیں نکلتا, تو وہ غصہ نہیں کیوں کرتے, لوگوں کو معاف نہیں کرتے, اللہ تمہیں معاف کیوں کرے. کسی کو 2 منٹ کی جگہ بھی نہیں دیتے کہ بیٹھ جائے تمہارے ساتھ قرآن سن لیں, تو اللہ سے جنت مانگتے ہو اتنی بڑی, بھی عقل کرو. اذا قیل لکم تفقہوا فی المجالس فافقہوا,
تو اگر ہمارے یہ عادات ابھی تک نہیں بدلے ہیں میرے عزیز، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اوپر سے گزر رہا ہے، اندر نہیں اتر رہا۔ حضور نے فرمایا کہ وقت آ جائے گا میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ، فرمایا ان کو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اس کو کوئی خون نہیں لگتا۔ یہ بھی سارا قرآن پڑھ کے نکل جائیں گے، فائدہ کچھ نہیں۔ ویسے تمہاری مرضی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا نسخہ میں نے بتلا دیا ہے کہ درود شریف، استغفار اور غیر محرم عورت کو دیکھنا چھوڑ، تصویر دیکھنا چھوڑ، فوٹو دیکھنا چھوڑ، گھر میں فوٹو ووٹو ہیں نکال دو، اور اپنے کمرے کو صاف کر دو تاکہ اللہ کے فرشتے آئیں، اللہ کی رحمت۔ رات کو سوتے وقت تمہیں جو قرآن کی آیت یاد ہے پڑھ لو، قل اللہ، قل رب الفلق، قل رب کچھ نہیں آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس پڑھ کے دم کر کے سو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہفتے کے بعد مجھے بتانا کہ قرآن میں لذت آئی کہ نہیں آئی۔ قول تعالی لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی پاک کو حکم دیا، قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الکافرین بما جئتہم بہ من ھذا القرآن العظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کافروں کو جو قرآن کے سے کافر ہیں، منکر ہیں، جو آپ قرآن لین کو کہیں آمنوا به او لا تؤمنوا، اے سواء آمنتم به ام لا، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ تمہارا اپنا مسئلہ ہے۔ فهو حق في نفسه انزله الله ونبأ بذكره في سالف الازمان في كتبه المنزلة، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سابقہ کتابیں گزری ہیں ان میں بھی قرآن کا اپنے نبی محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ ولہذا قال ان الذين اوتوا العلم من قبله اي من صالح اهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان اہل کتاب سے جو صحیح معنی میں اہل کتاب ہیں، جنہوں نے اللہ کی کتاب تورات کو بدلا نہیں ہے، تحریف نہیں کی ہے، صحیح معنی میں موسیٰ علیہ السلام بھی ایمان لائے، ان سے پوچھیں کہ کیا ان کتابوں میں قرآن کا ذکر ہے کہ نہیں، میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے کہ نہیں۔ اذا یتلی علیہم ھذا القرآن، یہ قرآن جب ان پہ پڑھا جاتا ہے یخرون للاذقان سجدا، جب وہ ذکر وہ اسفل الوجہ وہ اپنے تھوڑیوں پہ گر جاتے ہیں، سجدا للہ عز وجل شکرا علی ما انعم به علیہم، اللہ کے آگے شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ان جعلہ ایاہم اہلا ان ادرکوا ھذا الرسول الذی انزل علیہ ھذا الکتاب، اور وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نصیب کرے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، وَلِهَذَا يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا تَعْظِيمًا وَتَوْقِيرًا عَلَى قُدْرَتِهِ التَّامَّةِ وَأَنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ الَّذِي وَعَدَهُمْ عَلَى أَلْسِنَةِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ عن بعثة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تعظیم و توقیر میں کہتے ہیں کہ پاک ہے رب ہمارا تیری ذات، اور وہ ذات جو کبھی اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتی، اور جس نے وعدہ کیا انبیاء متقدمین کی کتابوں میں بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ولہذا قال سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون أي خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله، وہ اپنی تھوڑیوں پہ گر جاتے ہیں، روتے ہیں اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں کی تصدیق، اللہ کے رسولوں کی تصدیق، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ان کا ایمان اور تسلیم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا كما قال وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو ہدایت طلب کرتے ہیں اللہ ان کو اور ہدایت میں بڑھا دیتے ہیں۔ وَقَوْلُوا وَيَخِرُّونَ عَطْفُ صِفَّةٍ عَلَى صِفَّةٍ لَا عَطْفَ السُّجُودِ عَلَى السُّجُودِ وَيَخِرُّونَ، یہ صفت کا عطف جو ہے صفت ہے، جیسے شاعر نے کہا إِلَى الْمَلِكِ الْقَوْمِ وَابْنُ الْحَمَامِ
ولیس الکتیبۃ فی المستحبین۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنی میں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلا اور بیچارہ اسی اللہ کے راستے میں فوت ہو گیا۔ اس کے پاس لوگوں کا حق ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ جب معلوم نہیں تم کیا کر سکتے ہو؟ اللہ بس جن کا ہے وہ معاف کر دے بیچارے کو، اور کیا ہے، اور کوئی حل نہیں۔ اگر وہ صاحب جائیداد ہے، ورثہ چھوڑ گیا ہے، تو اس کے وہ ورثاء سے ملیں اور ان کو بتائیں، اور اگر کوئی نہیں تو پھر اس کا حل بہتر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دیگر راستے سے عطا فرمائیں۔ آب زمزم جو ہے اس کا پینا بھی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے، ہر پانی بیٹھ کے پیا جائے، ہر کھانا بیٹھ کے کھایا جائے۔ صرف زمزم میں اتنا گنجائش ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے پی لے تو جائز ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ زمزم لازم کھڑے ہو کے پیو۔ بعض جاہل جو ہیں جب زمزم دو تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آؤ ادب کر رہے ہیں زمزم کا، بالکل خلاف سنت ہے۔ زمزم بھی بیٹھ کے پیو، ہر پانی بیٹھ کے پیو، ہر کھانا جو ہے بیٹھ کے کھاؤ۔ اسی لیے تو انگریزوں نے مخالفت کی ہے نا حضور کی سنت کی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ سب کھڑے ہوئے کھائیں گے، ہر آدمی نے پلیٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور جناب کھڑا ہے اور اونٹ کی طرح کھا رہا ہے۔ بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے، جو آدمی کھڑے ہو کے کھاتا ہو اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہو وہ بڑا آدمی ہوتا ہے۔ پیشاب بھی کھڑے کھڑے، کھانا بھی کھڑے، یہ دلیل ہے ماشاءاللہ کہ بڑا آدمی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ اچھا، پھر اس کی اور بڑی آدمی ہونے کی دلیل پتہ ہے کیا؟ پیشاب کے بعد جو استنجا نہ کرتا ہوں، یہ معنی یہ ہے کہ بالکل ایلیٹ کلاس کا آدمی ہے، ماڈرن آدمی۔ اور ویسے بھی ان کی پینٹ جو ہے نا وہ پیشاب چوس ہوتی ہے، جیسے سیاہی چوس ہوتے ہیں نا، وہ اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے پیشاب، اس کے لیے پتہ نہیں ان بدبختوں کو بدبو بھی نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، اونٹ بھی کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، ساری ٹانگیں خراب ہوتی ہیں، ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی ہیں۔ بس اتنا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بڑا بنائے۔ بڑا آدمی اس طرح نہیں بنتا۔ آپ زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل بنا سکتے ہیں۔ چائے بناؤ، سالن بناؤ، کھانے میں ڈالو۔ جو میں پانی ہے وہ تو علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، مشکل یہی ہوتی ہے نا، سمجھتے ہیں نہیں اور پھر علماء پہ چڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے اب ہمیں اور دوسرا پانی عطا فرمایا ہے تو یہ پانی چونکہ جنت سے افضل ہے تو اس کو ہم ضائع نہ کریں، اس کو پینے کے کام لگائیں، چہرے پہ ڈالیں، سر پہ ڈالیں، سینے پہ ڈالیں، باقی کام جو ہے دوسرے پانی سے نہیں۔ ورنہ تو آخر یہ پانی ہے اور جائز ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جی زمزم کو آگ پہ کیسے رکھیں؟ تو تم جو مسلمان ہو، تم آگ جب سینکتے ہو تو تمہارے ہاتھ بھی تو آگ پہ ہوتے ہیں نا، تو سردی میں مر جاؤ لیکن ہاتھ نہ رکھو۔ حاجی صاحب کو آگ پہ رکھے، یہ دیہاتیوں کے اپنے گھڑے ہوئے مسئلے ہوتے ہیں۔ کہتے جی کہ والد ناراض ہے، بیٹے نے معافی بھی مانگی لیکن والد معاف نہیں کرتا۔ کوئی بات نہیں، نہ کرے، تم فرما برداری کر۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ دیکھا نہیں قرآن میں جو موجود ہے، بس قرآن پڑھو تو موجود ہو نا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی۔ باپ کیا کہتے ہیں؟ لا ارجمنک، مار دوں گا تمہیں، پتھر مار مار یا نکل جاؤ میرے گھر سے۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اچھا ابا جان میں جا رہا ہوں لیکن آپ کے لیے ہمیشہ معافی مانگتا رہوں گا۔ اللہ سے اور معافی مانگتے رہے۔ مغفر لأبی، اللہ میرے ابے کی مغفرت کر، انہ کان من الضالین۔ لیکن جب آزر کفر پہ مر گئے تو اللہ نے معافی مانگنے سے منع کر دیا۔ میرے عزیز،
ایک دفعہ تم نے معافی مانگی، باپ نے معافی نہیں دی اور تم اکڑے ہوئے ہو. تمہیں پتا ہے جب تم چھوٹے تھے کتنا رلایا تم نے باپ کو، کتنا تنگ کیا تم نے باپ کو. وہ تو برداشت کرتے رہے نا، ورنہ وہ اسی وقت اٹھا کے باہر پھینک دیتے، جان چھوٹتی، کوئی کوا شوا کھا جاتا، لے جاتا وفا. آج تم مسئلے تو نہ پوچھتے نا، باپ کی معافی کے بھی مسئلے پوچھے جاتے ہیں اللہ کے بندے. تمہارا کام ہے معافی مانگتے رہو، لگے رہو لگے رہو. وہ ناراض ہے ہوتے رہے. قیامت کے دن کن لوگوں کا علماء کے ساتھ حشر ہوگا؟ جو علماء سے محبت کریں گے، کیونکہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ ہر آدمی کو اس کی محبت کرنے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہر آدمی اس صنف کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. تو جو علماء کی صحبت رکھیں گے، علماء سے محبت کریں گے، علماء کا کہنا مانیں گے، علماء کے پاس علم سیکھیں گے، اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ کرے گا. کہتے جی کہ نماز تراویح جو ہے وہ کتنی رکعت، لکھنا نہیں آتا بیچارے، مسئلہ پوچھنا ہے. آپ جناب جتنی مرضی آئے پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، 13 رکعت پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، جتنا مرضی، کوئی مسئلہ نہیں. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. جو 20 رکعت پڑھیں گے وہ 20 لاکھ رکعت کا ثواب لے کے جائیں گے، جو 8 پڑھیں گے 8 رکعت. تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا تو ہے ہی نہیں. نماز وتر کتنی رکعت ہیں؟ 3 رکعت ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تہجد 8 رکعت اور 1 رکعت وتر تھی، وہ 1 پڑھیں، لیکن پڑھیں گے وہ بھی 2 کے بعد. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف 1 رکعت پڑھیں اور 8 نہ پڑھیں. فرق کیا ہوا؟ بات تو وہی ہوئی کہ احناف نے 3 کو ملا کے پڑھ لیا، انہوں نے 2 پہ سلام پھیر کے 1 پڑھ لیا، پڑھا تو انہوں نے بھی 3. کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نہیں کہتے، حدیث موجود ہے 3 کی. اچھا پھر اس پہ بھی کبھی غور کرنا کہ سفر میں اگر ظہر کی نماز ہو کتنی پڑھو گے؟ بھائی اگر سفر میں ہیں ہم اور ظہر کی نماز پڑھیں گے کتنی رکعت؟ اور گھر میں ہوں تو کتنی؟ اثر سفر میں کتنی؟ اور گھر میں؟ ہاں جی. فجر کتنی پڑھو گے؟ وہ کیوں 1 رکعت نہیں پڑھتے ہو؟ اس کو آدھا کر دو. یہ 4 کو تو آدھا کرتے ہو، 2 کو کیوں نہیں کرتے؟ اچھا 3 مغرب والی جو ہیں اس کو کیسے کرو گے؟ 1.5 پڑھو گے یا 3 پڑھو گے؟ کیوں؟ 2 پڑھو 1 رکعت چھوڑ دو. کیا وجہ کیا؟ اس پہ ذرا غور کرنا، پھر مسئلہ سمجھ آ جائے. اللہ ہدایت دے. ابھی تک قوم اسی پہ لڑ رہی ہے، کفر اسلام کو مٹانے پہ ہے، اور یہ جھگڑے میں ہے کہ 20 رکعت پڑھو کہ 8 پڑھو، 2 پڑھو کہ 1 پڑھو، 3 پڑھو کہ 1. ہماری بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ جب غرناطہ پر مسلمانوں کی صدیوں کا اقتدار کا سورج ڈوب رہا تھا اور کفر اپنے پنجے گاڑ رہا تھا، اس وقت بھی مولوی اسی جھگڑے میں تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے. اللہ کے لیے حضور کی امت کو اب نہ لڑاؤ. حضور کی امت بڑے مشکل وقت ہے. کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دو، کوئی 20 پڑھے پڑھنے دو، کوئی 3 رکعت ملا کے وتر پڑھتا ہے الحمدللہ، کوئی 2 بار سلام پھیر کے 1 پڑھتا ہے الحمدللہ. اس وقت ضرورت ہے کہ حضور کی امت کو اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پرو دو کہ مسلمان صفن واحدن، ایک صف بن جائیں، کأنہم بنیان مرصوص، کہ بالکل جیسے دیوار اینٹیں اینٹوں سے جڑی ہوتی ہیں. ایک اینٹ نکال دو نا پھر دیوار گرنی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے فروعی مسائل پر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر امت کو لڑانے میں نعوذ باللہ اسلام کی دشمنی ہے، اسلام کا بھلا. اب اسلام کی ضرورت یہ ہے متحد ہو کر ساری قوت جو ہے وہ کفر کو جواب دیں اور علم کا مقابلہ علم سے کریں. علم کا مقابلہ ڈنڈے سے نہیں ہوتا، علم کا مقابلہ جو ہے لڑائی بھڑائی سے نہیں ہوتا.
علم کا مقابلہ علم سے کریں، مضامین لکھیں، ان کے اعتراضات کے جوابات دیں، اور وہ میڈیا میں جو اسلام پہ الزام لگا رہے ہیں علماء ان کے لیے آگے بڑھیں، چینل پہ آئیں، ٹی وی پہ آئیں، الیکٹرانک میڈیا پہ آئیں، ویب سائٹوں پہ آئیں، انٹرنیٹ پہ آئیں، ان کے ایک ایک اعتراض کا منہ توڑ جواب دیں تاکہ لوگوں کے سامنے اسلام کی سچی تصویر پیش ہو۔ اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے تو کہیں گے یار یہ مسلمان ہے، اور جگہ ہے شراج الحراج، جگہ ہے مدینہ منورہ میں، آپ نے پڑھا نہیں، حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ، شراج الحرہ جگہ کا نام۔ میں کہتا ہے جی مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، لیکن اپنے کفیل کے ساتھ ڈپٹی میں اکثر مجھے ریاض ادھر ادھر جانا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ نے حرام نہیں باندھا، کوئی حق نہیں، آپ ریاض سے واپس آئے تو ڈپٹی پہ گئے تھے نا، آپ عمرہ کرنے تو نہیں گئے تھے، گھر واپس آئے، دوسرے دن آپ نے حرام باندھا، مینا چلے گئے، حج کیا، بالکل ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہہ رہے تھی کہ عورت نے اگر بالوں پر مہندی لگائی ہوئی ہو اور مسح کرے تو جائز ہے، بالکل جائز۔ یہ جو مہندی لگائی ہوئی ہے تو وضو نہیں کرتے، یہ وضو جائز ہے تو عورت کا زیادہ قصور ہے۔ اللہ کے بندے، یہ مہندی کا رنگ جو ہوتا ہے نا، یہ کوئی دیوار بالوں پہ نہیں بنتا، یہ گویا بالوں کا ایک جز بن جاتا ہے۔ اب جب ہم دھوئیں گے تو گویا ہم بالوں کو دھو رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جیسے مثلا نیل پالش ہے تو وہ اوپر ایک تہ بیٹھ جاتی ہے، اور جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو وہ رنگ کا کام کرتے ہیں تو رنگ جم جائے تو اس کی ایک تہ بن جاتی، پانی اندر جاتا نہیں، تو اس کا اتارنا ضروری ہے۔ مہندی ہے یا کوئی اور کلر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے جی کہ میں سفر میں رہتا ہوں، گاڑی چلاتا ہوں، اگر میں مکمل درود شریف نہ پڑھ سکوں، صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں، جائز ہے، لیکن گاڑی چلاتے ہوئے تو میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی تو اجازت مل جاتی ہے، لیکن اللہم صلی اللہ پڑھنے کی کیوں نہیں ملتی؟ یہ میں نے کوئی نئی مصروفیت سنی ہے آپ؟ بھئی گاڑی تم زبان سے چلاتے ہو یا ہاتھ سے؟ گاڑی میں یا تو ٹانگیں استعمال ہوتی ہیں یا ہاتھ، جہاں تک میں جانتا ہوں۔ تمہاری گاڑی زبان سے چلتی ہو تو الگ بات ہے، اگر زبان سے بھی چلتی ہو تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ لیتے ہو؟ بہرحال کوشش کرو کہ پورا درود پڑھو، نہ پڑھ سکو تو یہ پڑھنا بھی جائز ہے، نہ پڑھنے سے بہتر ہے یہی پڑھا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میرا بھائی مجھ سے بڑا ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، میری شادی نہیں ہوئی، اس کی بیوی کا میرے ساتھ جھگڑا ہوا تو میں نے اس کی بیوی کو مارا۔ اصل میں بھائی کو عقل ہوتا نا، تیری شادی کر دیتا جھگڑا ختم ہو جاتا، اسی لیے تو لڑ رہا ہے نا۔ اب وہ کہے کیا؟ اب وہ بھائی مجھے مارنا چاہتا، تو تم نے اس کی بیوی کو مارا ہے تو جائز ہے، وہ تمہیں مارے تو ناجائز ہے، کیوں مارا ہے تم نے؟ اور یہی وہ وجہ ہے اسلام کہتا ہے کہ دیور گھر میں نہ آئے۔ اگر تم پردہ کرتے بھابھی سے تو جب سارا پردہ ہوتا، نہ جھگڑا ہوتا، نہ لڑائی ہوتی، نہ تم مارتے۔ تم نے اسلام کی خلاف ورزی کی ہے، اور بھائی سے معافی مانگو، تم نے اس کی بیوی کو کیوں مارا؟ باقی تمہیں اگر شادی کا جنون چڑھا ہوا ہے تو بھائی تمہارا ٹھیکیدار ہے، کماؤ، جاؤ شادی کرو، باپ ہے تمہارا تھوڑا ہے کہ تمہارا خرچے برداشت کرو، اپنا جاؤ، کماؤ شماؤ، پیسہ بناؤ، شادی کرو۔ آج کل تو پیسے سے شادی ہوتی ہے۔ اچھا، میں کل ہی پڑھ رہا تھا ایک 90 سال کے بوڑھے نے 20 سال کی لڑکی سے شادی کی، ماشاءاللہ۔ اچھا، پہلے بھی وہ کوئی 11 شادیاں کر چکا ہے، یہ شاید 13ویں شادی تھی، اور تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں، اس نے کہا کہ اچھا میرے پاس ایک پجیرو گاڑی ہے، وہ بیوی کو لکھ دی، شادی کر کے لے آیا، بیوی بھی ماشاءاللہ کوئی حلال کی بنت الحلال تھی، وہ پہلی رات ہی اس کو دودھ میں نشہ پلایا، سارے گھر کا سامان لے کے بھاگ گئے۔ بوڑھوں کی شادی کا تو یہی ہوتا ہے نا، محلے والوں کا بھلا ہوتا ہے، اس کا اپنا تو نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل کاشتکاروں کو کپاس کی فصل کے لیے کھاد لینی پڑتی ہے، زرعی ادویات لینے پڑتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں اگر نقد پہ بیچیں تو 500 اور ادھار پہ بیچیں تو 750 دیتے، یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ بابا یہ بوری کی قیمت ہے 500 نقد،
ادھار لو تو 750. اب تم نے لی ادھار تو مانا تم نے 750 میں یہ خرید لی ہے، سود تو نہیں ہے نا، تم نے وہ سودا قبول کر کے وہ چیز لی ہے، تو یہ سود نہیں بنتا. لیکن بہرحال کوشش کریں گے یہ کام بھی نہ کیا کریں. دور سے یا رسول اللہ اگر کہے اور یا حرف ندا ہے، حاضر ناظر سمجھے، عقیدہ رکھے کہ میری آواز ندا حضور پاک نے سن لی ہے، میری فریاد رسی فرمائیں گے تو کفر ہو جاتا ہے. ندا صرف اللہ پاک ہے. اگر ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے نماز میں لیکن اتنا آہستہ کہ خود بھی نہیں سنتا تو نہیں، لازمی بات ہے قرآن اتنا تو پڑھے کہ اس کو پتہ لگے میں کیا پڑھ رہا ہوں. وہ تو پھر دل میں خیال کر رہا ہے نا، جب خود نہیں سنتا پڑھ تو نہیں رہا نا. پڑھنے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ کم از کم الفاظ کا احساس ہو کہ میں نے کیا پڑھا ہے، ورنہ پڑھنا شمار نہیں ہوگا. جو آدمی ایک دفعہ بیوی کو 3 طلاق دے دے، حنفی مسلک میں تو بابا کو گنجائش ہے نہیں، باقی علماء سے فتویٰ لے کے دیکھو، اللہ تمہارے لیے کو حل پیدا کر دے. ایک مولوی نے ایک لڑکی کا نکاح پڑھایا، اس کا ولی بھی راضی نہیں اور گواہ بھی کوئی نہیں، پھر تو نکاح ہوا ہی نہیں، پھر نکاح نہیں. نکاح کے لیے ضروری ہے ولی بھی راضی ہو، لڑکی بھی راضی ہو. یہ معنی نہیں کہ ولی تو راضی ہو لڑکی راضی نہ ہو، ولی کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی رضامندی بھی حاصل کرے، 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 حاصل کرے.